لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. شيعتي مهما شربتم ماء عذب فاذكروني أو سمعتم من غریب أو شہید فاندبونی. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام سے منسوب بہت ہی مشہور و معروف شعر، بلکہ یہ ایک پورا مرثیہ ہے، جس کا یہ ایک شعر ہے کہ جس میں مولا نے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے شیعہ، جب تم ایسا پانی پینا جو صاف ستھرا، ٹھنڈا اور پیاس بجھانے والا پانی ہو، تو مجھے یاد کرنا، اور جب کسی غریب اور کسی شہید کے بارے میں سننا تو مجھ پر ندبہ کرنا. اسی شعر کے ضمن میں اس خمسہ مجالس میں 2 مجلسوں میں یہ گفتگو کی گئی کہ شیعہ کون ہے، شیعہ کیا ہے، یعنی شیعہ کی حقیقت کیا ہے، اور مولا نے شیعی کا انتخاب کیوں کیا. کل کی مجلس میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ شیعوں کی حقیقت کیا ہے اور شیعہ کی جو واقعیت ہے اور شیعہ کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ کیا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی مٹی سے بھی پیدا ہوئے ہیں. علیکم السلام. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی مٹی سے بھی پیدا ہوئے ہیں، جس کا تعلق ان کے جسم سے ہے، اور شیعہ اہل بیت کے نور سے بھی پیدا ہوئے ہیں. اور نہ خالی وہ اہل بیت کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ شیعہ اہل بیت کے نور کا نچوڑ ہیں، یعنی اہل بیت کا
سب کچھ ہیں۔ گویا اہل بیت علیہم السلام خود کو اپنے شیعہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جہاں پر ہو وہاں پر لوگوں کو ہمارے شیعہ میں ہم دکھائی دیں، یعنی شیعہ میں، شیعہ علی ابن ابی طالب میں یعنی ایک شیعہ ہے علی ابن ابی طالب کا شیعہ، اس کے اندر، اس کے وجود میں، اس کے عمل میں، اس کی باتوں میں، اس کے رفتار میں، اس کے گفتار میں، اس کے اعمال میں علی متجلی ہونے چاہیے، حسن کی تجلی ہونی چاہیے، محمد دکھائی دینے چاہیے، اہل بیت علیہم السلام وہاں پر ذوفشاں ہونے چاہیے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں، کیونکہ ایک شیعہ اہل بیت علیہم السلام کا سب کچھ ہے، یعنی تمام کے تمام اہل بیت کے نور کو جب نچوڑا گیا تو جو مخلوق سامنے آئی اسے شیعہ علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو یہ کل کی مجلس کا خلاصہ تھا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تو اب آج کی جو گفتگو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے اس عنوان سے علیکم السلام کی، جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ شیعہ کون ہے اور شیعہ کیا ہے اور شیعہ کا انتخاب کس لیے ہوا ہے، مولا نے شیعہ کو کیوں بلایا ہے، تو اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہاں پر شیعہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہاں پر بھی یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ایک جو درجہ اسلام کا سب سے بلند درجہ ہے وہاں تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو ان ایام سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اگر علی ابن ابی طالب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کشتی حسین سے ہو کر جائیں۔ اگر ہم کشتی حسین میں سوار نہیں ہوتے ہیں تو علی تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے ہیں، مگر وہ آسانی اور وہ تسہیل جو ہے وہ نہیں ملے گی، لیکن اگر حسین کی کشتی پہ سوار ہو گئے تو علی تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے اذان محترم، حسین تک بھی پہنچنے کے لیے، علی تک بھی پہنچنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ایک جو اہم چیز ہے، جو سب سے اہم ہے، جس کا ابھی تذکرہ ہمارے برادر جو ہیں وہ کر رہے تھے، محبت اہل بیت علیہ السلام، تو اس کا بھی تذکرہ میں یہاں پر کرتا چلوں اس ضمن میں کہ شیعہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داری تین ہے، تین ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے ہمیں تین پروجیکٹ دیے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے قیامت تک تین پروجیکٹ رکھے ہیں، تین پروجیکٹ۔ ایک پروجیکٹ کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے کربلا، ایک کا نام ہے انتظار۔ ہمیں تین پروجیکٹ ملے ہیں عزیزوں، میرے دوستوں۔ ہم جو شیعہ علی ابن ابی طالب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اگر شیعہ ہیں تو چونکہ شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے، چونکہ شیعہ امانت دار ہوتا ہے، چونکہ شیعہ فرض شناس ہوتا ہے، چونکہ شیعہ کو امام نے بلایا ہے، کیونکہ شیعہ کو امام نے اپنا سمجھا، اور کیوں کر اپنا نہ سمجھیں، کیونکہ شیعہ امام کا سب کچھ ہے، لہٰذا امام نے شیعہ کے حوالے تین پروجیکٹ کیے ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہے غدیر، ایک پروجیکٹ ہے کربلا، ایک پروجیکٹ ہے انتظار۔ جن لوگوں کے حوالے غدیر کا پروجیکٹ کیا گیا ہے، ابھی میں عرض کروں گا کہ غدیر کا پروجیکٹ ہے کیا چیز۔ جن لوگوں کے حوالے غدیر کا پروجیکٹ رکھا گیا ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جن لوگوں کے حوالے غدیر کا پروجیکٹ رکھا گیا ہے انہیں کہتے ہیں غدیری یا مولائی۔ جن لوگوں کے حوالے کربلا والا پروجیکٹ رکھا گیا ہے ان کو کہتے ہیں عزادار۔ جن لوگوں کے حوالے انتظار کا پروجیکٹ رکھا گیا ہے انہیں کہتے ہیں منتظر۔ توجہ ہے آپ کی؟ غدیر کا پروجیکٹ ہے کس کے حوالے؟
غدیری اور مولائی کے۔ کربلا کا پروجیکٹ کس کے حوالے ہے؟ عزادار کے۔ انتظار کا پروجیکٹ کس کے حوالے ہے؟ منتظر کے۔ یہ منتظر، یہ عزادار، یہ غدیری یا مولائی، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ عہدے اور مناصب ہیں۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ہم کہیں کہ ہم مولائی ہیں، مولائی یا غدیری یہ الفاظ نہیں ہیں، یا عزادار، عزادار کا مطلب سوگوار نہیں ہوتا ہے خالی، عزادار کا مطلب صرف رونے والا نہیں ہوتا ہے، عزاداری کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ مکتب اہل بیت میں عزاداری ایک پوسٹ ہے، مکتب اہل بیت میں عزاداری ایک ذمہ داری ہے، مکتب اہل بیت میں عزاداری ایک منصب ہے، مکتب اہل بیت میں منتظر، انتظار ایک کام ہے، ایک پروجیکٹ ہے کہ جس کو انجام دینے والے کا نام منتظر ہے۔ تو یہ منتظر ایک پوسٹ ہوئی، یہ عزادار ایک پوسٹ ہوئی، یہ غدیری یا مولائی، لوگ کہتے ہیں اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں غدیری، کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں۔ کل ایک صاحب کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی تو کہا کہ یہ صاحب جو ہیں مولائی ہیں، یہ مولائی والے تعلق سے گروہ، مطلب اس والے مولائی ہیں، مطلب یہ مولائی جو ہیں کسی کو اپنے نام کے آگے لگا لے کہ میں مولائی ہوں، تو نام مولائی، نام لگانے سے آگے انسان مولائی نہیں بنتا ہے، مولا کا کام کرنے سے انسان مولائی بنتا ہے۔ توجہ زان محترم، ہم کہتے ہیں ہم غدیری ہیں، تو غدیری اپنے آگے لگانے سے ہم غدیری نہیں ہو جائیں گے، غدیر والے پروجیکٹ کو جب ہم آگے لے کے بڑھیں گے تب ہم غدیری قرار پائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اپنا نام رکھ لیں کہ ہم عزادار ہیں، تو خالی اپنا نام رکھنے سے ہم عزادار نہیں بنیں گے، بلکہ جو مشن ہمارے حوالے کیا گیا ہے جب تک ہم اس کو انجام نہیں دیں گے تب تک ہم عزادار نہیں بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا نام ہو جائے منتظر مہدی مثلاً، تو ہم خالی نام سے منتظر مہدی نہیں بنیں گے، حقیقت میں جو انتظار کے تقاضے ہیں جب تک اس کو نہیں پورا کریں گے تب تک ہم منتظر قرار نہیں پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارے حوالے 3 پروجیکٹ کیے گئے ہیں عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 3 پروجیکٹ ہمارے حوالے ہیں، ایک غدیری، غدیر، ایک کربلا، دوسرا انتظار۔ اب کیا غدیری الگ ہے؟ کیا عزادار الگ ہے؟ کیا منتظر الگ ہے؟ کہ نہیں، ایک شیعہ کی ذمہ داری، ایک مومن کی ذمہ داری، ایک محب اہل بیت کی ذمہ داری تینوں پروجیکٹس کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، تینوں پروجیکٹس کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ جب ایک انسان مکمل طور پر غدیری، عزادار اور منتظر قرار پائے گا تو اسے کہتے ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب صلی علی محمد۔ شیعہ کے سپرویژن میں یہ 3 جو پروجیکٹس ہیں یہ آگے چلنا ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ غدیر کیا چیز ہے، اور یہ کربلا کیا چیز ہے، اور یہ انتظار کیا چیز ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مجلسوں کا، یہ مجلسیں جو ہیں یہ مجلسیں کام آنی چاہیے، یہ مجلسیں اپنا کردار ادا کریں تو مجلسیں ہیں۔ یہ محفلیں یہ جو ہم کرتے ہیں ان کا تعلق سیدھے ہمارے ان پروجیکٹ سے ہے، ان کا سیدھا تعلق ہمارے ان پروجیکٹ سے ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایک روایت، اس روایت کے بعد میں اس کو غدیر کا والا جو پروجیکٹ ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس روایت سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم آپ کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایک طریقہ میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم پہنچ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے اپنے بچوں کی تربیت۔ اور تربیت کیسے ہوگی میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کس طریقے سے تربیت ہو سکتی ہے۔ ماتم کروانے سے تربیت نہیں ہوتی ہے، ماتم تربیت کی پہلی سیڑھی کا نام ہے۔ یہ مولا مولا کہنا یہ تربیت کی پہلی سیڑھی ہے، لیکن تربیت یہاں پر رک نہیں جاتی ہے عزیزوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بھی۔ ایک روایت ہے، وہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے، جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ
چند انوار قبر میں اترتے ہیں، اس کے ساتھ چند انوار قبر میں اتارے جاتے ہیں، اور جب اس کی قبر کو بند کیا جاتا ہے تو اس کی قبر انہی انوار سے روشن ہو جاتی ہے۔ مومن کی قبر ان انوار سے روشن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نور اس انسان کی پیشانی پر ہے، ایک نور اس کے دائنی طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، ایک پیروں کی طرف ہے، ایک دل پہ ہے، سینے پہ۔ سارے انوار ایک دوسرے سے اسی قبر میں تعارف کرواتے ہیں اپنا، وہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، سب ایک دوسرے سے انٹروڈکشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں، سب بتاتے ہیں۔ مثلا پیشانی والا نور کہتا ہے کہ میں اس کی نماز ہوں، پیشانی والا نور کہتا ہے میں اس کی نماز ہوں۔ مثال کے طور پر دائنی طرف والا نور کہتا ہے کہ میں اس کا روزہ ہوں، بائیں طرف والا نور کہتا ہے کہ میں اس کی وہ نیکیاں ہوں جس نے ہاتھوں سے انجام دی ہیں، پیر والا نور مثال کے طور پر کہتا ہے میں اس کی وہ نیکیاں ہوں جس نے چل کر انجام دی ہیں۔ سارے انوار ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سارے انوار مخاطب ہوتے ہیں اس نور کی طرف کہ جو سینے کے اوپر چمک رہا ہے، سب مل کے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ جب آپس میں سارے انوار کا انٹروڈکشن ہو چکا ہوتا ہے تو سب اس نور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو یہ نور کہتا ہے کہ میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے تمہیں نورانیت ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نور کہتا ہے کہ میں وہ نور ہوں جس کی وجہ سے تمہیں نورانیت ملی ہے۔ کہا کہ تو آپ کون سے نور ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نورانیت ملی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہوں۔ توجہ فرمائے عزیزوں، یہ نور کیا کہتا ہے؟ میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ تو غدیر کا جو پروجیکٹ ملا ہے وہ کیا ہے ہمیں؟ وہ ولایت کو زمین پر متجلی کرنے کا پروجیکٹ ہے، ولایت کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کا پروجیکٹ ہے۔ غدیر یعنی زمین پر حکومت خدا اور حکومت الہی اور حکومت علوی، حکومت عدل و انصاف کی تجلی۔ غدیر کیا ہے؟ غدیر 18 ذی الحجہ کے دن محفل کر کے زردہ کھا لینے کا نام نہیں ہے عزیزوں۔ تھوڑی سی بات سخت ہوگی، غدیر بہت اہم پروجیکٹ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ غدیر صرف 18 ذی الحجہ کو ختم نہیں ہو گیا ہے، غدیر اس دن شروع ہوا ہے۔ کربلا صرف عاشور سن 61 ہجری کو ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا وہاں پر شروع ہوئی ہے۔ انتظار جو ہے وہ امام زمانہ کی غیبت کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوا ہے۔ تو اب غدیر یعنی زمین پر حکومت علوی کے قیام کی کوشش، ایک غدیری اور ایک مولائی کی جو ذمہ داری ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف اس کی ذمہ داری اس کے پوری زندگی کا مقصد یہ ہے، اس کی پوری زندگی کا مقصد سونے کا، جاگنے کا، سانس لینے کا، پڑھنے کا، جاب کرنے کا، بزنس کرنے کا، زندگی کا جو بھی کر رہا ہے کام، اس سے صرف ایک ہی مقصد ہے۔ اور ایک غدیری کا، اگر کوئی انسان غدیری اور مولائی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر ہر لمحہ حکومت علوی کے قیام کی کوشش کی جائے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت یہی ہے نا، ولایت علوی کی تجلی کی کوشش کی جائے۔ ولایت علوی کے ایک غدیری کا کام یہ ہے، ایک مولائی کا کام یہ ہے۔ ایک مولائی کا کام یہ چلانا نہیں ہے، مولا کرنا مولائی کا کام نہیں ہے، مولا والا کام کرنا، یعنی زمین پر حکومت عدل قائم ہو جائے اس بات کی کوشش کرنا ایک غدیری کا پروجیکٹ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد وآل۔ تو اب آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ کا اسکول میں جا رہے ہیں آپ اس لیے کہ ہمارا شعور بیدار ہو تو ہم دوسروں کا شعور بیدار کریں گے۔ ہم اسکول میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں
ہم کالج میں اس لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم جاب اس لیے نہیں کر رہے ہیں کما لیں کھا لیں بچوں کا فیوچر سیکیور کر دیں۔ بچوں کا فیوچر ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم سیکیور کر سکیں، بچوں کا فیوچر وہ سیکیور کرے گا جو بچوں کا خالق ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم زمین پر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی حکومت کے قیام کی زمین پر کوشش کی جائے، اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کو زمین پر لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ حکومت عدل کے قیام کی، حکومت انصاف کے قیام کی کوشش کی جائے۔ اب آپ اگر گھر سے نکل رہے ہیں میرے عزیزوں اور چاہتے ہیں کہ ہماری ہر سانس عبادت بن جائے، ہماری ہر سانس، کیونکہ ہماری خلقت کس لیے ہوئی ہے؟ عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا، زور سے بولے، الا لیعبدون۔ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب یہ تھوڑی ہے خالی ہم نماز پڑھیں، عبادت کا مطلب خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے، ورنہ ہماری پوری زندگی اور ہمارا پورا وجود عبادت اور بندگی ہے۔ کوئی لمحہ ہمارے عمل دو طرح کے ہوں گے، یا عمل ہمارا عبادت ہے یا ہمارا عمل معصیت ہے، یا ہم عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہے ہیں یا عمل اللہ کی نافرمانی میں انجام دے رہے ہیں، کوئی تیسرا عمل نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، آپ گھر سے نکلے، آپ سو کے اٹھے، آپ سو گئے، آپ گھر سے نکلے، آپ گھر کے اندر آ گئے، آپ نے کھانا کھایا، آپ کالج چلے گئے، آپ جاب پہ چلے گئے، آپ آفس چلے گئے، آپ کالج چلے گئے، آپ کا یہ عمل دو حال سے خالی نہیں ہے، یا یہ عمل اللہ کی عبادت میں ہوگا، اللہ کی اطاعت کے لیے ہوگا، اللہ کی بندگی کے لیے ہوگا، یا اللہ کی معصیت میں ہوگا۔ اگر یہ کام اللہ کی بندگی کے لیے ہوگا تو اسی کو عبادت کہا جاتا ہے، اگر اللہ کی معصیت کے لیے ہوگا، اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوگا، میں اسکول جا رہا ہوں، ماں بچے کے لیے ٹفن تیار کر رہی ہے، شوہر کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے، اس غرض سے کہ میں بچے کا ٹفن تیار کروں گی، بچہ بہتر طریقے سے جا کے اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا تو اس کا شعور بیدار ہوگا، فکر کھلے گی، فکر بلند ہوگی، ترقیوں کی راہوں پر گامزن ہوگا، تو وہ ایک امام زمانہ کا ایک بہترین سپاہی قرار پائے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کی ماں اگر ٹفن صرف بچے کا اس لیے تیار کر رہی ہے، اس مقصد سے تیار کر رہی ہے، تو یہ ٹفن تیار کرنا عبادت ہے، یہ ٹفن تیار کرنا عبادت ہے۔ گھر سے باہر آپ نے قدم نکالا، آپ کے لیے ایک میں فارمولہ دے رہا ہوں، ہمارے استاد نے ہم کو دیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں غدیری بننا ہے نا، ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ہمیں غدیری بننا ہے، غدیری کا پروجیکٹ ہمارے حوالے ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ آپ گھر سے باہر نکلے، میں جا رہا ہوں آفس، قربتاً الی اللہ، یہ کہہ کے نکلے اللہ کی قربت کے لیے، میں آفس جا رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے۔ بچہ جب اسکول کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگے تو بچے سے کہیے کہ بیٹا کہو کہ میں اسکول جا رہا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قربتاً الی اللہ، کس لیے جا رہا ہوں؟ اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے۔ ہم پیسہ کمانے نہیں جا رہے ہیں، پیسہ دینا اس کا کام ہے، ہمارا کام اس کی بندگی کرنا ہے، ہمارا کام اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اس نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، کھلانا اس کا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ پیسہ کمانے کی فکر ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کام کریں گے تو پیسہ آئے گا، ہم کام کریں گے تو اللہ رزق دے گا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم کام کریں گے تو پیسہ آئے گا، تو ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہے۔ لا مؤثرہ فی الوجود الا اللہ، اس جگہ پہ، اس جہان میں، اس وجود میں، اس ہستی میں، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی جگہ پر جاب کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی نوکری مل جائے ہم کو۔ آپ دیکھیں جب ہم کرتے ہیں،
جہاں پر ہم آتا ہے وہاں پر پریشانیاں آتی ہیں، وہاں پر رسوائیاں آتی ہیں، وہاں پر آپ کا باس آپ کو ڈانٹتا ہے، وہاں پر آپ کا باس آپ کی بے عزتی کرتا ہے، یہ فائل اور یہ پروجیکٹ ابھی تک تم نے نہیں کیا، مجھے آج چاہیے، امیڈیٹلی چاہیے، ہم کو آج چاہیے۔ آپ یہ کہہ کے جائیے پروردگار میں جا رہا ہوں تیری قربت کے خاطر یہ کام کرنے کے لیے کہ حلال رزق کماؤں گا، حلال رزق سے اپنے خانوادے کو کھلاؤں گا، ہمارے خانوادے میں جب حلال رزق جائے گا تو حلال خون بنے گا، حلال خون بنے گا تو حلال عمل سامنے آئے گا، حلال عمل سامنے آئے گا تو حلالی انسان امام کا، خالی حلالی اور غیر حلالی کا تعلق جو ہے وہ خالی جسمانی تعلقات سے نہیں ہوتا ہے، یہ خون بھی حلال عمل، اگر حلال غذا کھائی ہے تو حلالی ہیں، حرام غذا کھائی ہے تو غیر حلالی ہیں۔ عزیزان محترم، تو اب حلال غذا کھائیں گے تو بہترین معاشرہ بنے گا، بہترین سماج بنے گا، ایسا سماج بنے گا جس کا نام مہدوی سماج ہوگا۔ صلی اللہ علیہ غدیر سے مہدی تک حلال، یہ حلال رزق کا تعلق یہ ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عزیزان محترم، یہ تعلق گھر سے نکلے گئے ہیں قربتاً اللہ، رازق خدا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم ارادے کرتے ہیں، ہم اپنے ارادوں کے اوپر تو قادر ہیں نہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ابھی جائیں گے لکھنؤ، شاپنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بارش ہونے لگی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہو گیا، بارش نہیں رک رہی ہے، ارادہ ہم نے کیا ہے، بارش نے ہمارے ارادے کو توڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارادہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم بس اللہ سے دعا کرنے والے ہیں، پروردگار ہم یہاں جانا چاہتے ہیں، اسباب تو فراہم کر دے، اس لیے کہ ہمارے ارادے، ہم اپنے ارادوں کے اوپر حاکم نہیں ہیں، ہمارے ارادے کے اوپر کوئی ارادہ ہے جو ہمارے ارادوں کو چلا رہا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے جب کسی نے پوچھا، جب کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے پہچانا اپنے رب کو، کہ ارادہ میں کرتا ہوں، عرفت اللہ بفسخ العزائم، ہم نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، کہ ارادہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے ارادے کے اوپر کوئی ارادہ ہے جو ہمارے ارادے کو توڑتا ہے اور بناتا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بہرحال یہ غدیر کا پروجیکٹ، غدیر یعنی زمین کے اوپر حکومت الہی کی متجلی، حکومت الہی کی کوشش کرتے رہنا، ایک غدیری کا کام یہ ہے، اور ہر لمحہ، ہر عمل، ہر کام رضائے پروردگار کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے۔ موبائل چلا رہے ہیں ہم، اب آپ سے بیٹھے ہیں، آپ موبائل چلا رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل جو ہے یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا اس موبائل میں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی رضا میں ہے یا اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اگر اللہ کی رضا میں ہے تو وہ اطاعت، اللہ کی نافرمانی میں ہے تو وہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اب طے ہم کو کرنا ہے کہ موبائل میں ہم کو کیا دیکھنا ہے، ایسے کام دیکھنے ہیں، ایسی چیزیں دیکھنی ہیں جو اللہ کی رضایت کے لیے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ کوئی لمحہ آپ ایک دنیا میں، آپ اپنی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں نکال سکتے ہیں جس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہوں، اللہ کی رضایت بھی ہو، اللہ کی نافرمانی بھی ہو، 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمل آپ کا عبادت ہے یا نافرمانی ہے، تیسرا عمل نہیں ہو سکتا ہے عزیزوں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو اور اللہ کی نافرمانی کے لیے ہو، ایک ہی جہت سے ایک ہی عمل نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب جو غدیر والا پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمین کے اوپر ولایت الہی کی تجلی۔ اب یہ ولایت کیا چیز ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں؟ جو میں نے عرض کیا، یہ تربیت جو ہونی ہے ہمارے بچوں کی، وہ ولایت کی تربیت ہونی ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے اس مجمع میں کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ہے ذہن میں کچھ؟ ذہن میں کچھ ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ باواز بلند صلوات پڑھیں، زوردار صلوات ذرا۔ کیا ہے ولایت؟ کیا چیز ہے ولایت؟
کبھی غور کیا آپ نے؟ ولایت کیا چیز ہے اور غدیر ہمیں کیا دے رہا ہے، اور غدیر سے ہمیں کیا چاہیے، علی سے ہمیں کیا چاہیے، علی کیا ہیں ہمارے لیے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم کہتے ہیں ولایت علی اور ولایت اہل بیت سے ہمارا سینہ معجزن ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے دل میں ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے، ہمارے دل میں ولایت پائی جاتی ہے۔ ولایت بہت اہم چیز ہے عزیزوں، ولایت اور علی کی ولایت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کا کام، دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے اگر ولایت اہل بیت نہ ہو۔ اگر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، یہ آئے ولایت جو ہے اسے آئے ولایت کہتے ہیں۔ اگر یہ ولایت نہ ہونا تو یہ جو پنکھا چل رہا ہے، جو لائٹ جل رہی ہے، یہ جو بارش ہو رہی ہے، جو ہوا چل رہی ہے، کچھ بھی نہ ہو اگر ولایت نہیں ہے۔ اگر مولا نہ ہو زمین پر، مولا کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اگر مولا نہ ہو تو کارے دنیا ٹھپ ہو جائے گا، رک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ ستارے، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ پرندوں کا جو ہے وہ چہچہانا، یہ پھلوں کا نکلنا، یہ بارش کا چلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ چاند کا روشنی دینا، یہ سب ٹھپ ہو جائے گا اگر ولایت نہ ہو۔ تو کیا چیز ہے ولایت؟ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، غور فرمایا آپ نے کہ ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مولائے کائنات کا بیٹا ہوں اور مولائے کائنات میرے مولا ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں مولائے کائنات کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں، اور مولائے کائنات کیا ہیں؟ میرے مولا ہیں۔ میرا مولائے کائنات کا بیٹا ہونا اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے جتنا مولائے کائنات کا میرے لیے میرا مولا ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک مولا کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا مولا مولائے کائنات کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ یہ میرے لیے اتنی اہمیت اور اتنی افضلیت اور اتنا فضل نہیں رکھتا ہے، اتنی فضیلت نہیں رکھتا ہے جتنا ان کا میرے لیے میرا مولا ہونا فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میرا ان کا بیٹا ہونا یہ میری فضیلت ہے، مگر ان کی ولایت کو میرے اوپر واجب ہونا یہ میرے اوپر فرض اور وجوب ہے۔ یہ ایک مولا کے اوپر بھی، ایک امام کے اوپر بھی علی کی ولایت واجب اور فرض ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کیا چیز ولایت؟ کیا ولایت کا مطلب محبت کرنا ہے؟ کیا ولایت کا مطلب اطاعت کرنا ہے؟ کیا ولایت کا مطلب اہل بیت علیہ السلام سے عشق کرنا ہے؟ محبت، اطاعت، عشق، پیروی، یہ سب کا سب، یہ تمام چیزیں ولایت کا نتیجہ ہیں، ولایت نہیں ہے۔ ولایت ایک پورا پیکیج ہے جس کے اندر اطاعت بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر فرما برداری بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر محبت بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر عشق بھی پایا جاتا ہے۔ جو غدیری ہے، جو مولائی ہے، وہی اگر ولایت ہے تو اگر ایک انسان ولایت کو ماننے والا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مولا کو مانتا ہے، یہ مولائی ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص مولائی ہو مگر نمازی نہ ہو، ایک شخص مولائی ہو مگر عزادار نہ ہو، ایک شخص مولائی ہو مگر متقی نہ ہو، ایک شخص مولائی ہو مگر سچا نہ ہو، ایک شخص مولائی ہو مگر ایماندار نہ ہو، ایک شخص مولائی ہو مگر امانت دار نہ ہو۔ اگر مولائی بن گیا تو تمام خوبیاں اس کے اندر متجلی ہونے لگیں گی، اگر وہ مولائی ہے۔ ذان محترم، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اگر ہم مولائی بن گئے، مولائی اگر بن گئے، ایک مرتبہ اگر ولایت آ گئی ہمارے اندر، اگر ولایت ہمارے وجود کا حصہ بن گئی تو یہ نمازی، الگ سے بھی ہم نمازی نہیں ہیں۔ جیسے آج کل آتا نہیں ہے ذان محترم، میں ایک بہت غیر معمولی مثال ہے یہ شاید، لیکن تقریب ذہن کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج سے 4 سال 5 سال پہلے تک، 6 سال پہلے تک جب ہم
موبائل چلاتے تھے تو موبائل کے لیے ہم ٹاپ اپ لیا کرتے تھے نا، موبائل اپنا ریچارج کرتے تھے، تو ہم اس وقت بات کرنے کے لیے الگ ریچارج لیا کرتے تھے، ایس ایم ایس کے لیے الگ ریچارج لیا کرتے تھے، اور انٹرنیٹ کے لیے الگ ریچارج کرواتے تھے۔ ابھی کیا آتا ہے؟ ابھی ایک ہی پیکیج آتا ہے جس میں ٹاک ٹائم بھی ہوتا ہے، انٹرنیٹ کا بھی جو ہے وہ فیسلٹی ہوتی ہے، اور ایس ایم ایس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تمام فیسلٹیز ہوتی ہیں، آپ چاہے ایس ٹی ڈی کال کریں، چاہے آپ لوکل کال کریں، سب آپ کو ایک ساتھ ایک ہی پیکیج میں مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ چیزیں الگ الگ تھیں۔ اب اگر یہ ولایت کا پیکیج ایک مرتبہ مل گیا ہے نا ہم کو، اذان محترم میرے دوستوں میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اگر یہ ولایت کا پیکیج ہمارے پاس آ گیا، اگر ہم اس ولایت کے پیکیج تک ایک بار پہنچ گئے تو اب الگ سے ہم کو نمازی بننے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے عزادار بننے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے ہم کو سچا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ مولائی بنے تو آٹومیٹکلی ہم نمازی بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سچے بھی ہیں، نیک کام کرنے والے بھی ہیں، انفاق کرنے والے بھی ہیں، خمس دینے والے بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی، سب کچھ ہیں ایک ساتھ۔ اذان محترم سب کچھ ہے۔ ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ عزادار الگ ہے، نمازی الگ ہے۔ نہیں، جو عزادار ہے وہی نمازی ہے، جو نمازی ہے وہی منتظر ہے، جو منتظر ہے وہی مولائی ہے، وہی شیعہ ہے، سب ایک چیزیں ہیں۔ اب عزادار کو اور نمازی کو، امام بارگاہ کو اور مسجد کو ٹکرا نہیں سکتے ہیں آپس میں، یہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ایک ہی وجود کے کئی رخ ہیں جن کو آپ الگ الگ زاویے سے دیکھ سکتے ہیں، جن کو آپ الگ الگ زاویے سے اس کی طرف آپ نگاہ کر سکتے ہیں۔ زاویہ نگاہ آپ چینج کریں، ایک طرف سے انسان عزادار نظر آئے گا، ایک طرف سے نمازی نظر آئے گا، ایک طرف سے آپ کو وہ مولائی نظر آئے گا۔ الگ الگ طریقہ ہے اذان محترم کی، زاویہ نگاہ تبدیل ہونا چاہیے، ذمہ داری کے اعتبار سے، پوسٹ کے حساب سے، پوسٹ کے حساب سے۔ مثلا آپ ایک شخص کو لے لیں، ایک مثال لے لیں، ایک شخص ایک وقت میں اس کی کئی پوسٹ ہیں، ایک مرتبہ وہ آفس میں ایک پوسٹ پہ ہے، ایک مرتبہ گھر میں وہ ایک پوسٹ پہ ہے، ایک موقع کے اوپر وہ کئی پوسٹ ہے اس کی، ایک پوسٹ اس کی والد کی ہے، ایک پوسٹ اس کی شوہر کی ہے، ایک پوسٹ اس کے گھر کے سرپرست کی ہے۔ یہ پوسٹ ہے، اللہ نے دی ہے آپ کو، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے ولی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ باپ کی اجازت لو۔ باپ کی اجازت کی ضرورت کیوں ہے لڑکی کی شادی کے لیے؟ لڑکے کی شادی کے لیے باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لڑکی کی شادی کے لیے باپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے ضرورت؟ کیونکہ باپ لڑکی کا ولی ہوتا ہے، باپ لڑکی کا مولا ہوتا ہے، وہ اتنی مقدار میں۔ دادا بھی ولی ہے اپنے پوتے کا، اپنی جو حصہ لگے گا اس کے میراث وغیرہ میں، اور جو مسائل ہوتے ہیں، جب تک بچہ نابالغ ہے تو والد اس کے ولی ہیں، اس کے مولا ہیں۔ یہ ولایت ہے۔ یہ میں عرض کروں گا مولا کے معنی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی ولایت والی، اور جب تک ولایت ہم تک نہیں پہنچے گی تب تک ہم واقعی معنوں میں شیعہ قرار نہیں پائیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ولایت اہل بیت۔ اور ولایت اہل بیت کی تاکید کی گئی ہے، بنی الاسلام علی الخمس، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی اور ولایت۔ آخر میں ولایت ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، اگر ولایت کے بغیر آپ یہ مائک کام کر رہے ہیں نا، یہ مائک، یہ پنکھا، میں مثالوں سے ولایت کی اہمیت کو سمجھانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کی خدمت میں معنی عرض کروں گا، اور اگر آج نہیں پہنچ سکا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ مائک کام کر رہا ہے نا، یہ، اور وہ وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے نا وہاں پہ ادھر، یہ کیمرہ کام کر رہا ہے، یہ موبائل کام کر رہا ہے، یہ پنکھا جو کام کر رہا ہے، اس کے کام کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، اس مائک کے لیے کام کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ گھر میں آپ بہت سے ہوم اپلائنسز لے کے آتے ہیں، واشنگ مشین لے کے آتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک گھر بنائیں، تصور کریں کہ آپ نے ایک گھر بنایا 1 کروڑ روپے کا، توجہ چاہتا ہوں حضرات، 1 کروڑ روپے کا آپ نے گھر بنایا، اور گھر میں آپ نے عیش و آرام کے سارے سامان رکھے، آپ نے بہترین اے سی لگایا جس کی ریٹنگ 5 اسٹار ہے، آپ آٹومیٹک بہترین واشنگ مشین لے کے آئے، آپ گھر کے اندر اوون لے کے آئے، آپ گھر کے اندر بہترین فریج لے کے آئے، سب کچھ آپ نے لا کے رکھ لیا،
توجہ چاہتا ہوں زیادہ، اگر توجہ ہے تو آپ ولایت تک پہنچ جائیں گے بہت آسانی سے۔ آپ تمام چیزیں لے کے آئے اور لانے کے بعد اپنے گھر میں لگا لیا، سب چیزیں انسٹال ہو گئی ہیں، سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور میں آپ کے شہر میں آیا، آپ نے کہا مولانا آئیے ہمارے گھر میں، اور آنے کے بعد آرام کیجیے، ہمارے یہاں اے سی بھی ہے، ہمارے یہاں کولر بھی ہے، ہمارے یہاں فریج بھی ہے، ہمارے یہاں سارے عیش و آرام کے سامان ہیں۔ اب میں آپ کے گھر میں گیا، گرمی بہت شدید ہے، امس ہو رہی ہے، اور میں گھر میں پہنچا، ہم جناب آپ اے سی چلائیے، آپ پنکھا چلا دیجیے۔ چلے گا تو نہیں، چلے گا تو نہیں، کیوں نہیں چلے گا؟ ہم نے سوچا کہ شاید اے سی خراب ہو، پنکھا چلا دیجیے، پنکھا بھی نہیں چلے گا، کولر چلا دیجیے، کولر بھی نہیں چلے گا۔ کہ کیوں نہیں چلے گا؟ کہ چلے گا اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں میٹر نہیں لگا ہے۔ تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلے گا، آپ نے بہت احمقانہ کام کیا ہے۔ آپ کو یہ اتنے مہنگی چیزیں خریدنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ اپنے گھر میں میٹر لگاتے، اپنے یہاں لائٹ کا کنیکشن لگاتے، کیونکہ ان چیزوں کا چلنا، بھائی اے سی اس وقت اے سی کہلائے گا جب وہ کام کرے، نماز اس وقت نماز کہلائے گی جب وہ کام کرے، عزاداری اس وقت عزاداری کہلائے گی جب وہ کام کرے، حج اس وقت حج کہلائے گا جب وہ کام کرے، روزہ اس وقت روزہ کہلائے گا جب وہ کام کرے۔ اچھا ٹھنڈا پانی پلا دیجئے، کہ نہیں فریج میں نہیں چل رہی ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے۔ چلو جب کھانا کھلا دیجئے، بھائی کہ کھانا تو فریج میں رکھا ہوا ہے مگر سڑ گیا ہے وہ، کیوں؟ کیونکہ فریج کام نہیں کر رہی تھی۔ تمام چیزیں اس لیے کہ ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کو چلنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ سے کنیکشن ضروری ہے۔ نہیں غور فرمایا جانے محترم آپ نے، ان تمام چیزوں کو کام کرنے کے لیے اس چھوٹی سی جگہ سے کنیکشن ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، مجلس، ماتم، اگر ان کو کام کرنا ہے تو ولایت سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اور جب تک ولایت سے کنیکٹ نہیں ہوں گے عزیزان محترم، جیسے بس دو سوراخ ہوتے چھوٹے سے دو سوراخ ہیں، مگر ان سے جو انرجی نکلتی ہے وہ گھر کو روشن بھی کرتی ہے، پانی کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے، گھر کو ٹھنڈا بھی کر دیتی ہے۔ بے عین ہی یہی صورتحال ہے ولایت کی۔ اگر ولایت اہل بیت سے ہم نے ناطہ توڑ لیا، اگر ولایت سے کنیکشن نہیں ہے، تو یہ اے سی جو ہے وہ ڈبہ ہے، اے سی نہیں ہے۔ فریج ڈبہ ہے، اے سی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس کو کہ یہ فریج ہے، فریج اس وقت کام کی ہوگی جب وہ ٹھنڈا پانی کرے، جب اے سی اس وقت کام کرے گا جب وہ ٹھنڈی ہوا دے، فریج اس وقت، واشنگ مشین اس وقت کام کرے گی جب وہ کپڑا دھوئے۔ اگر وہ کپڑا نہیں دھو رہی ہے، اگر نماز کام نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کنیکشن ولایت سے نہیں ہے۔ اگر روزہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کنیکشن ولایت سے نہیں ہے۔ اگر حج ہمارا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت سے ہمارا کنیکشن نہیں ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ولایت سے رابطے کو مضبوط کیا جائے، تاکہ اس کی برکت سے ہماری نمازیں روشن ہو سکیں، ہمارے روزے روشن ہو سکیں، ہمارا حج روشن ہو سکے۔ یہ ولایت ہے۔ ولایت کے معنی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا جانے محترم۔ ولایت کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے یہاں جو کام کیا، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کیا تھا۔ میں تربیت کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تربیت کی۔ کربلا میں ولایت علی اور ولایت اہل بیت کی تربیت اپنے شباب پر ہے۔ کربلا میں ولایت کی تربیت، کربلا میں ولایت کی تربیت اپنے شباب پر ہے۔ جتنے بھی ہیں کربلا میں سب ولایت سے سرشار ہیں، اور اس وہ جو ولایت آئی ہے اس کا نتیجہ تربیت ہے، اور خاص طور پر ماں کی تربیت، خاص طور پر ماں کی تربیت۔ جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنی بیویوں کو جھڑکا نہ کریں،
ان سے برے طریقے سے، برے اخلاق سے، بد اخلاقی سے پیش نہ آیا کریں۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں عزیزوں، یہ عورتیں، ان کا آپ کی گردن کے اوپر بہت احسان ہے۔ یہ خواتین جو آپ، خاص طور پر ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں، ان کا ہماری گردن پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے عزیزوں۔ اور خاص طور پر ایام اعظم میں مجلسوں میں چلی جایا کریں، اور آپ کو کھانا نہ ملے تو آپ ناراض مت ہوئیے گا کہ مجلس میں چلی گئیں، بتائیے میرے لیے کھانا بنا دیتی، مجھے آفس جانا ہے ناشتہ تیار کر دیتی، بریڈ انڈا ہم کھا سکتے ہیں خود بنا کے، چائے ہم خود بنا سکتے ہیں، بنا کے پی لیا کریں عزیزوں، خود ناشتہ کر لیا کریں، منہ بنا کے اور اینٹ کے بیٹھا مت کریں، انتظار نہ کیا کریں آئیں تو پھر اپنی بیوی کو ہم ہڑکائیں، آئیں تو ہم اپنی جو ہے وہ زوجہ کو ڈانٹیں، نہیں، یہ کام مت کیجیے گا، کبھی مت کیجیے گا میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ اگر وہ مجلس گئی ہوئی ہیں، میں کانپور گیا تھا عشرہ پڑھنے کے لیے، آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، میں کانپور عشرہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر ہمارے جو میزبان تھے، توجہ چاہتا ہوں حضرات، ہمارے جو میزبان تھے، صبح 7 بجے کا وقت میں پہنچ گیا، ان کے 9 بجے مجلس ہونے والی تھی، اور 7 بجے صبح کی مجلس میں ظاہراً ان کی اہلیہ جو ہے وہ مجلس میں چلی گئیں۔ اب ان کا جو ہے وہ، جو ہمارے میزبان تھے، ان کا پارا ہائی، کہہ لیں گے گئے اندر کچن میں جا کے خود سے چائے بنا کے لائے، بسکٹ وغیرہ لا کے رکھا کہ مولانا معاف کیجیے گا ہماری اہلیہ ہے نہیں، بتائیے مجلس میں لے گئی، پتہ ہے کہ مولانا آنے والے ہیں، پتہ ہے کہ ابھی گھر میں جو ہے وہ مہمان آئیں گے، تو کم سے کم جو ہے مجلس آج نہ جاتی، آج مجلس چلی گئیں۔ اب محرم شروع ہو گیا ہے نا مولانا، تو اب یہ عورتیں جو ہیں وہ 8 ربیع الاول کے بعد ہی نظر آئیں گی، اور یہ ساری باتیں وہ اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے۔ مولانا معذرت چاہتا ہوں، بڑے ان کو سبکی محسوس ہو رہی تھی، بڑی ان کو جو ہے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی ایسی جگہ تھوڑی گئی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ حرام کام ہو رہا ہو، بھائی وہ مجلسی میں تو گئی ہیں، کہنے ہاں مولانا، لیکن اس بات کا آپ نے دیکھیے اگر مجلس میں گئی ہیں تو آپ ان کو جو ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجلس میں چلی گئی ہیں اور انہوں نے ناشتے کا انتظام نہیں کیا۔ ہم بھی جو ہیں وہ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکے ہیں، آسمان سے تو نہیں اترے ہیں، بھئی آپ جو دے دیں کھانے کے لیے، چائے آپ کو بنانا آتی ہے، آپ 1 گھنٹہ بنا دیجیے، ہم بریڈ سے کھا لیں گے، ختم بات۔ ارے نہیں مولانا، پورا انتظام ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری عورت کی۔ ہم نے کہا قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ ہم نے کہاں گئی ہیں؟ کہنے کہ مجلس میں گئی ہیں۔ ہم نے کہا اکیلے گئی ہیں؟ کہیں گے نہیں بچوں کو لے کے گئی ہیں۔ تو ہم نے کہا اس کا احسان مانو، وہ خالی مجلس میں نہیں گئی ہے، بلکہ تمہاری نسلوں کو سنوارنے گئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو آپ کی گردن کے اوپر احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہاری اولاد جا کے ولایت اہل بیت سے سرشار ہو رہی ہے مجلسوں کے ذریعے سے، تمہاری اولاد جا کر وہاں پر سرشار ہو رہی ہے اہل بیت کی محبت سے مجلسوں کی وجہ سے، اور وہ کون لے کے جا رہا ہے؟ یہاں کتنے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، مولانا لے کے آئے تھے واپس کر آئے، سنبھال نہیں پائے۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میں بھی اپنے بچوں کو نہیں لے کے جا پاتا، کیوں؟ کیونکہ بچہ پریشان کر رہا تھا۔ اب ذرا اس عورت کا جگرا دیکھیے آپ کہ بچہ پریشان بھی ہو رہا ہے، 2-3 کام ایک ساتھ کرنے ہیں اسے، مجلس بھی سننی ہے اور مجلس سکھانی بھی ہے، مولا مولا کرنا، آقا آقا کرنا سکھانا بھی ہے۔ ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، دیکھ لیں آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون اپنے بچے کو لے کے آیا ہے؟ لیکن اگر خواتین آئی ہوں گی مجلس میں تو بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر آئی ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ اذان محترم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو یہ اہمیت ہے، اس اہمیت کو پہچانیں۔ آپ کی نسلوں کو وہ سنوار رہی ہیں، آپ کی گردن پر بڑا احسان ہے، سختی سے بات مت کیا کیجئے، ان کا احسان ہے آپ کی گردن پر۔ آپ کی نسل کو مولائی بنا رہی ہیں، آپ کی نسل کو غدیری بنا رہی ہیں، آپ کی نسل کو کربلائی بنا رہی ہیں، آپ کی نسل کو منتظر بنا رہی ہیں، آپ کے بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ یہ تربیت آپ کی عورتیں کر رہی ہیں، آپ کی خواتین کر رہی ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ تھوڑا سا وقت آپ کو میں آج زیادہ لے لوں گا آپ کی اجازت سے، تھوڑا سا وقت۔ اے میرے بھائی عقیل، تربیت، اے میرے بھائی عقیل، عرب میں خاندان تلاش کیجیے جو شجاع ہو، جو غیرت مند ہو۔ اس خاندان کی خاتون سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کے یہی جملے ہیں عزیزاں، جناب عقیل سے، اپنے بڑے بھائی سے۔ نصاب العرب، نصاب العرب، عرب کے حسب و نسب کی معلومات جناب عقیل کو ہے، نصاب ہیں، سب کے شجرے کو جانتے ہیں، جانتے ہیں کون
کہ شجرہ صحیح ہے، کون سا شجرہ غلط ہے، کون سا خاندان اچھا ہے، کون سا خاندان خراب ہے۔ بنی کلاب سے ایک خاتون کو متعارف کروایا کہ میرے بھائی علی، فاطمہ بنت حزام ایک لڑکی ہے، ایک خاتون ہے، ان سے شادی کریں۔ یہ خاندان شجاع، جناب ام البنین کا جو خاندان ہے وہ دو چیزوں میں مشہور ہے، ایک غیرت میں، دوسرے شجاعت میں۔ اس خاندان میں ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں، ایک خاندان بہت اچھا ہے، بہت شریف ہے، لیکن کوئی اس میں سے خراب نکل سکتا ہے۔ شمر اسی خاندان کا تھا، لیکن اوور آل جو ہے وہ یہ خاندان شجاعت اور غیرت میں مشہور تھا۔ جناب مولا کائنات کا 2 مرتبہ رشتہ گیا ہے جناب ام البنین کے لیے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ ظاہراً مولا جناب عقیل لے کے گئے ہیں رشتہ، تو جناب ام البنین کے والد نے انکار کر دیا۔ کیا کہے کہ انکار کیا ہے پتہ ہے؟ میری بیٹی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ زہرا کی جگہ لے سکے، میری بیٹی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ زہرا کی جگہ لے سکے۔ دوسری مرتبہ مولا کائنات کی ہمشیرہ، ان کی خواہر گئی ہیں، بڑی بہن ظاہراً، جا کے آغا بندانی ایک اسکالر ہیں ایران میں، ان کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ باتیں ذکر ہیں۔ آغا بندانی نیشا پوری بہت بڑے عالم دین ہیں اور تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ تاریخ اسلام کے خاص طور سے، انہوں نے، ان کا انٹرویو تھا، اس میں یہ باتیں پڑھی میں نے، ابھی بھی انٹرنیٹ میں موجود ہے فارسی زبان میں، مولانا سے رجوع کریں گے تو مل جائے گا۔ تو دوسری مرتبہ ان کی بہن لے کے گئی ہیں رشتہ، یا ان کی پھوپھی رشتہ لے گئی، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے۔ تو اب جب رشتہ لے کے گئی ہیں نا، تو جناب اور مولا کائنات بھی ساتھ میں گئے ہیں، تو اب جناب ام البنین کے والد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں رک جائیے، میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں۔ پہلے کیا کہہ کے انکار کیا تھا؟ انکار غرور میں نہیں کیا تھا، تکبر میں نہیں کیا تھا، اکڑ میں نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے نہیں کیا تھا، اپنی برتری کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی تواضع اور انکساری کی وجہ سے کیا تھا کہ کہاں میری بیٹی اور کہاں سیدہ نساء عالمین کی جگہ۔ میری بیٹی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شہزادی کی جگہ لے سکے، مولا معاف کیجیے گا۔ پھر جب دوسرا بار رشتہ آیا ہے تو پوچھا ہے کہ فاطمہ نام ہے، جناب ام البنین کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ تو کہتی ہیں کہ بابا اگر آپ کی اجازت ہے، اگر مولا چاہتے ہیں تو میں راضی ہوں۔ اب دیکھیں تربیت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ولایت تک پہنچنے کے لیے، تربیت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ کام زیادہ جو ہے وہ ماں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا اپنی خواتین کے لیے کس طریقے سے پیش آئیں ان کے ساتھ، یہ تربیت جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ پہلی تربیت کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ ماں بچپن سے ہی اپنے بچے کو تربیت کرتی ہے اس طریقے سے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا اور ان کا شیعہ اور ان کا مولائی قرار پائے، بنے۔ یہی کام جناب، یہ سنت ہے جناب ام البنین کی، یہ سنت ہے جناب ام البنین کی، عزیز میرے دوستوں، میرے بھائی، سنت ہے ان کی۔ شادی ہو گئی، شادی ہو کے گھر پہ آئی ہیں، گھر پہ جب پہنچی ہیں تو ادھر سے اعلان اعتراف وفاداری ہے، ادھر سے عطا ہے، ادھر سے بخشش ہے، ادھر سے اعلان وفاداری ہے۔ ابھی خاتون رخصت ہو کے، کوئی ایسی ویسی خاتون ہوتی، کوئی ایسی ویسی عورت ہوتی تو فخر کرتی، پھولے نہ سماتی کہ اب ہم کس کی بیوی بن گئے، اب ہم کس کی زوجہ بن گئے، ہم امیر المومنین علی کی زوجہ ہیں۔ لیکن جناب ام البنین فخر نہیں کر رہی ہیں، شکر کر رہی ہیں،
فخر نہیں کر رہی ہیں، شکر کر رہی ہیں کہ خدمت کا موقع مل رہا ہے اولاد زہرا کے لیے۔ یہ دیکھیں اذان محترم، ایسی ماں جس کا جذبہ یہ ہے، اس سے اولاد جو پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ اگر اس سے اولاد عباس جیسی نہ ہو تو کیسی ہوگی؟ اگر اس سے اولاد عثمان اور جعفر اور عبداللہ جیسی نہ ہو تو کیسی ہوگی؟ آئی ہیں در پہ آنے کے بعد عزیزوں، در پہ جیسے ہی پہنچی ہیں تو دیکھا چوکھٹ کے اوپر ایک طرف حسنین علیہ السلام ہے، ایک طرف زینبین علیہ السلام ہیں، اور دونوں بہنیں اس طرف کھڑی ہیں، دونوں بھائی اس طرف کھڑے ہیں، اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ مادر گرامی تشریف لائیں، مادر گرامی تشریف لائیں۔ چوکھٹ پہ بیٹھ گئیں بی بی، کہنے لگیں شہزادوں شہزادیوں، ہم آپ کی ماں بن کے نہیں آئے، ہم آپ کی خادمہ بن کے آئے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کی ماں کی جگہ لے سکیں۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہے جناب ام البنین کو، بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہے۔ بس عزیزوں میں نے زحمت تمام کر دیا، بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہے جناب ام البنین کو۔ مولا ہیں وہ، آقا ہیں وہ، اس بات کا خیال ہے۔ کبھی بھی تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ امام مولا کائنات تو بعد میں، امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب و ام کلثوم کے لیے کبھی انہوں نے نام لیا ہو، کہیں پر بھی نہ ماں نے نام لیا نہ اولاد نے نام لیا، ہمیشہ سیدی و مولائی، سیدتی و مولاتی، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ایسی تربیت کے اوپر، ایسی خدمت کے اوپر، ایسے جذبہ وفاداری کے اوپر، ایسے جذبہ جانثاری کے اوپر۔ عزیزوں میرے دوستوں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں جناب ام البنین کی تربیت کے اوپر، جناب ام البنین کی وفاداری کے اوپر، اس ولایت کو ماننے کے اوپر، اس ولایت مداری کے اوپر۔ آئیں کہہ لیں گی شہزادوں شہزادیوں، اب میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں آئی ہوں آپ کی خدمت میں، صرف آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، آپ کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ تو اب ادھر سے جب اعلان وفاداری ہے تو ادھر سے بھی بخشش ہے، مادر گرامی، ادھر سے بھی صرف مادر گرامی، مادر گرامی۔ مولا کائنات بہت محبت کرتے ہیں جناب ام البنین سے، بہت چاہتے ہیں مولا کائنات جناب ام البنین کو، اور کیوں نہ چاہیں جب ام البنین جیسی ماں ہے جو عباس کی ماں بننے والی ہے، ایسی ماں کہ جو بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرنے والی ہے، جو ایک لحظہ بھی اپنے امام کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، ہر لمحہ مولا کی اطاعت کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ ایک دن مولا کائنات نے دیکھا کہ بی بی دیوار کے طرف رخ کر کے گریا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ مولا بیت الشرف میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بی بی گریا کر رہی ہیں، تو کہا فاطمہ فاطمہ کوئی بات ہو گئی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، دل کو تکلیف پہنچی ہو۔ مولا کائنات دیکھیں کس عجیب اور کس نرم لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، فاطمہ کیا بات ہے؟ تو مڑی، مڑنے کے بعد کہتے کوئی بات نہیں ہے آقا، بات کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا درخواست کرنا چاہتی ہو؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے، گھر میں مجھے فاطمہ کہہ کر مت پکارا کریں۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں نا تو شہزادے اور شہزادیوں کا غم تازہ ہو جاتا ہے، ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ کتنا خیال ہے تکلیف کا، کتنا خیال ہے عزیزوں کہ حسنین کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مولا ہیں، شہزادیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ شہزادی ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں بہت تفصیل ہے روایت، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس کو کم کر رہا ہوں۔ جب مولا حضرت عباس کی ولادت ہوئی ہے تو مولا کائنات اپنے کھجور کے باغ میں پانی ڈال رہے تھے، اور ان کے پیر جو ہیں وہ سنے ہوئے تھے مٹی سے۔ جناب قمبر دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد کہہ رہے ہیں یا علی، آپ کی زوجہ ام البنین فاطمہ کی، ہاں اس وقت مولانا نے فرمایا جب کہا کہ مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے، تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں ام البنین کہوں گا۔ تو
تو کہا کہ مولا ابھی تو ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. کہا انشاءاللہ اللہ تم کو کئی اولاد عطا کرے گا، کئی بیٹے عطا کرے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جناب عباس کی ولادت ہوئی. جناب پیغمبر دوڑتے ہوئے گئے ہیں باغ میں، اور باغ میں جانے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ کی زوجہ ام البنین کے ہم بیٹا ہوا ہے. مولا نے بیلچہ پھینکا، اپنے پیروں کو بھی صاف نہیں کیا، بھاگتے ہوئے آئے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں جناب عباس کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں، جناب عباس کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، پہلے بھاگتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد جناب ام البنین کے سرہانے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں ام البنین تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، تمہاری حالت تو بہتر ہے نا، تم کیسی ہو؟ تمہاری ابھی جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ماں کو تکلیف ہوئی ہوگی، ماں کی حالت خراب ہوئی ہوگی، تو فوراً پوچھیں ام البنین تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سرانے بیٹھ کے اتنی محبت سے، اتنی نرمی سے، اتنے پیار سے مولا کائنات جناب ام البنین سے باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ادب کو، احترام کو، اس ادب کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. ادب اور احترام دیکھیں، کہہ رہی ہیں کہ مولا آپ کی دعا سے آپ کی کنیز کا حال اچھا ہے. مولا آپ کی دعا سے آپ کی کنیز کا حال اچھا ہے. مولا نہیں پوچھ رہے ہیں عباس کہاں ہے، مولا نہیں پوچھ رہے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے، وہ کہتی ہیں کہ مولا آپ کا بیٹا. یہ بھی نہیں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا، یہ بھی نہیں کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا، کہتی ہیں مولا آپ کا بیٹا بغل کے کمرے میں ہے، دایا کے پاس ہے. مولا اٹھ کے جائیے، مولا آپ اپنے بیٹے کو دیکھ لیجئے. مولا اٹھ کے آتے ہیں اس کمرے میں جہاں پہ جناب عباس دایا کے پاس ہے. مولا جناب عباس کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، ایک مرتبہ دیوار کا رخ کرتے ہیں اور دھیرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں. کپڑا کہاں سے ہٹاتے ہیں پتہ ہے؟ داہنے ہاتھ کی طرف سے. داہنے ہاتھ کی طرف سے کپڑا ہٹایا، داہنے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر بائیں ہاتھ کی طرف سے کپڑا ہٹایا، بائیں ہاتھ کو بوسہ دیا. اسی اثنا میں پیچھے سے جناب امام حسین علیہ السلام کمرے میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی عزیزوں، آپ کربلا پہنچ گئے نا. امام حسین علیہ السلام دونوں، بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی چند لمحے کا بچہ ہے. جناب عباس کے دونوں بازوؤں کا بوسہ جناب مولا کائنات دیتے ہیں اور اس کے بعد گریہ کرنے لگتے ہیں دیوار کی طرف منہ کر کے. ایک مرتبہ پیچھے سے جناب ام البنین آ جاتی ہے، ایک سوال کرتی ہیں کہ مولا بچے میں کوئی نقص ہے؟ بچے میں کوئی کمی ہے آقا؟ کہا نہیں ام البنین بچے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کہا مولا رو کیوں رہے ہیں پھر آپ؟ آقا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ بچے میں اگر کمی نہیں ہے، بچے میں اگر نقص نہیں ہے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ایک دن یہ بچہ اس کے اوپر قربان ہو جائے گا. اشارہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہی بچہ اس کے اوپر قربان ہو جائے گا، امام حسین پر قربان ہو جائے گا. ابھی بچے کی پیدائش کو چند لمحات، چند گھنٹے نہیں گزرے ہیں کہ بچے کی پیدائش والے دن اس کی شہادت کی خبر اس کی ماں کو دی جا رہی ہے، اور پہلا بچہ ہے. کوئی اور ماں ہوتی تڑپ جاتی، کوئی اور ماں ہوتی رونے لگتی، کوئی اور ماں ہوتی بے ہوش ہو جاتی ہے عزیزوں. مگر جناب ام البنین کی باوفائی دیکھیں، جناب ام البنین کا ایثار دیکھیں. اب عباس اگر تربیت نہ ہوں گے ایسی گود میں تو کون تربیت ہوگا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مسکراتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہیں کہ مولا اس میں رونے کی کون سی بات ہے، مولا اس میں گریے کی کون سی بات ہے؟ ایک نہیں، اگر پروردگار مجھے 70 اولاد بھی دے اور اسے اولاد فاطمہ پر قربان ہونے کو کہہ دے تو میں اپنی اولاد کو اولاد زہرا پر قربان کر دوں گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میرے دوستوں، عزاداران امام مظلوم، یہ جذبہ ہے جناب ام البنین کا. اب حسنین کو آقا کہنا، یہ تمہارے سید ہیں، یہ تمہارے سردار ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں. وہ شہزادیاں ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، جوان ہو گیا. ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، ہمیشہ کہا کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے اطاعت گزار. ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی جناب امام حسین، امام حسن اور جناب زینب ام کلثوم سے یہ بچے الگ نہیں ہیں عزیزوں. ایک لمحہ بھی الگ نہیں ہے. اور کربلا میں بھی یہی ہوا. اور جب کربلا سے نکل رہے، مدینہ سے نکل رہے ہیں تو شان ہی الگ ہے. جناب ام البنین نے خاص وصیت کی، عباس پتہ ہے نا تمہاری ولادت کس لیے ہوئی ہے؟
عباس تمہیں پتہ ہے نا کہ میرے آقا علی نے تمہیں اللہ سے کیوں اور کس لیے مانگا ہے؟ دیکھو میرے حسین کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اپنے چاروں بیٹوں کو جمع کیا، اے عبداللہ، اے جعفر، اے عثمان، دیکھو حسین کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے، شہزادیوں کے اوپر۔ عجب نہیں ہے زان محترم، اسی طریقے کے الفاظ کہے ہوں گے، سمجھایا ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ سمجھایا ہے اپنی اولاد کو۔ اور اس کے بعد جب کربلا میں جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے اپنے شانوں کو قلم کروا دیا، جب حسین نے مرثیہ پڑھ لیا، اے عباس الان ان کا سراسری، اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور یہ قافلہ جب قید کر کے لے جایا گیا، بس میں نے زحمت تمام کی عزیزوں، یہ قافلہ جب قید کر کے لے جایا گیا، وہ تمام صعوبتیں اور مصائب اہل حرم نے برداشت کر لیے، تو ایک موقع وہ آیا کہ اہل حرم کو اب آزاد کیا گیا، اہل حرم مدینہ کے لیے چلے۔ کربلا کی 40 میں زیارت کرتے ہوئے جب مدینہ پہنچے ہیں تو بشیر نے آ کر ندا دی، بشیر نے آ کر ندا دی، اے اہل مدینہ، اے اہل مدینہ، ارے بنی ہاشم کا وہ قافلہ جو سچ کر مدینے سے نکل کر گیا تھا اب وہ لٹ کر واپس آ رہا ہے۔ جب گیا تھا تو بنی ہاشم کے جوان ساتھ گئے تھے، اب جب پلٹ کر آ رہا ہے تو یہ قافلہ لٹا ہوا ہے۔ ارے اس قافلے کے اوپر بڑی مصیبتیں ہوئی ہیں۔ جب جناب ام البنین کے کانوں میں بشیر کی آواز پہنچی تو ایک مرتبہ بشیر نے پوچھا کہ ذرا پہلے میرے حسین کی خبر تو لا، ذرا مجھے میرے حسین کی خبر تو دے۔ تو کہتا ہے بی بی حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے کہا حسین کو شہید کر دیا اور میرا عباس موجود تھا۔ ارے نہیں بی بی، ارے جب حسین کو شہید کیا گیا تو عباس شاہ قلم ہو چکے تھے، ارے عباس ترائی پر سو رہے تھے۔ بس ایک مرتبہ جناب ام البنین نے اپنے گھر کی خادمہ سے جھاڑو لیا، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا، حصہ آئے گا میں مظلوم کربلا۔ جناب ام البنین نے اپنے گھر کی خادمہ سے جھاڑو لیا اور گھر میں جھاڑو لگانے لگی۔ خادمہ کہتی ہے کہ بی بی کوئی خاص بات ہے؟ ہر روز صفائی میں کرتی ہوں، آج صفائی آپ کریں گی؟ کہا ہاں، آج صفائی میں اس لیے کروں گی کہ میں اپنے گھر میں اپنے حسین کی مجلس کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر میں اپنے حسین کی مجلس کروں گی۔ گھر کو صاف کرنے کے بعد ایک مرتبہ دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی ہیں، دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ راستہ جس کے ذریعے سے مدینے میں وارد ہوا جاتا ہے وہاں پر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں، مٹھی کو یوں بھیچے ہوئے ہیں، اپنے سینے پہ مار رہی ہیں، کہہ رہی ہیں واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہی ہیں، عباس کو یاد نہیں کر رہی ہے، جعفر کو یاد نہیں کر رہی ہیں، عثمان کو یاد نہیں کر رہی ہیں، عبداللہ کو یاد نہیں کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں واہ حسینہ، واہ حسینہ، گریہ کرتے جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ دور سے دیکھا کہ قافلہ وارد مدینہ ہوا، ارے دور سے قافلے کو ام البنین نے دیکھا، ادھر سے زینب کی نگاہ ماں کے اوپر پڑی، اب وہیں سے زینب کہہ رہی ہے واہ عباسا، واہ جعفرا، واہ عثمانہ۔ ارے دھیرے دھیرے یہ فاصلہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے یہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، ماں بیٹی کے نزدیک کے فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب ماں اور بیٹی نزدیک ہوئی، جناب ام البنین نے کہا ہائے حسین، ہائے حسین۔ زینب نے کہا ہائے میرا عباس۔ پرسہ دے رہی ہے جناب ام البنین کو، اور جب نزدیک پہنچی تو ایک مرتبہ ماں نے بیٹی کو، بیٹی نے ماں کو ایک دوسرے کی آغوش میں لیا۔ اے اماں، میرا عباس شہید ہو گیا، اے اماں، ارے میرا عبداللہ مارا گیا، اے زینب، ارے میرے حسین کی خبر دو، میرے حسین کے بارے میں دو۔ اماں کیا بتائے؟ ارے میرا آقا حسین، میرا باجایا حسین،
ارے پس سے کن خنجر سے پیاسے حسین کے گلے کو تن سے جدا کیا گیا. واہ حسینہ واہ عباس. اللہ رحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.